میں بھی جلال میں آ گیا اور کہا فقیر کو ذلیل کرتا ہے، بس الٹے گی تیری، منکا ٹوٹے گا تیرا۔ سواریاں بڑے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہی تھیں، کوئی میرے حق میں نہ بولا۔ کنڈکٹر مجھے دھکا دیتے ہوئے دروازے تک لے گیا اور بولا کاماں دے آکھے ڈنگر نہیں مردے، چل دفع ہو۔ میں بس سے اتر آیا اور کہا فقیر کو دھکا دیا تو نے، آج سلامت گھر نہیں پہنچے گا تو، منکا ٹوٹے گا تیرا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا تیرا منکا تو میں بھی توڑتا ہوں، ٹھہر جا، وڈا آیا لنگ فقیر۔ اس نے مجھے زور کا دھکا دیا اور میں کچے پہ اوندے منہ گر پڑا۔ وہ مجھے ٹھڈے مارتے ہوئے گالیاں دینے لگا۔ سواریاں شیشے کھول کر اس منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ مجال ہے کوئی اس ظلم پر ایک لفظ بھی بولتا۔ یہ وہی لوگ تھے جو ضیاء الحق کی ٹک ٹکی دیکھنے بڑے شوق سے شہر جایا کرتے تھے۔ شور سن کر ڈرائیور بھی بس سے اتر آیا۔ وہ ایک ٹھگنے قد کا بھاری برکم شخص تھا۔ اس نے کہا او شوقی، کیا ہوا، کیوں مارتے ہو اسے؟ کنڈکٹر بولا استاد، ایک تو کرایہ نہیں دیتا، الٹا بکواس کرتا ہے، بس الٹے گی تیری، منکا ٹوٹے گا تیرا، چرس پی کے فقیر بنا پھرتا ہے۔ ڈرائیور بولا او چھاڑ یار، دفع کر شدائی کو، ہم پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں۔ کنڈکٹر مجھے وہیں چھوڑ کر بس پہ سوار ہو گیا۔ بس مجھ پہ کالا دھواں چھوڑتی چل پڑی اور میں گرد و غبار میں لپٹا کراہتا رہ گیا۔ کچھ دیر تو یوں ہی خاک میں لت پت پڑا رہا۔ کونی سے خون رس رہا تھا، گردن بھی چھل گئی تھی اور وکھیوں میں بھی درد ہو رہا تھا۔ بالآخر ہمت کر کے گردن سہلاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب ہی ایک کھالے میں پانی بہ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا اور وہیں بنیرے پہ بیٹھ کر سستانے لگا۔ طبیعت بحال ہو چکی تو ایک بار پھر سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ کچھ آگے جا کر اینٹوں کا ایک بھٹا نظر آیا، اس کی چمنی سے سفید دھواں نکل رہا تھا۔ میں سڑک چھوڑ کر بھٹے کی طرف روانہ ہو گیا۔ سورج کافی نکل آیا تھا۔ صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہ تھا، بھوک اور پیاس تانے لگی تھی۔ سوچا بھٹے پہ جا کے پانی وغیرہ پی لوں گا، شاید کچھ تازہ باسی روٹی بھی مل جائے اور پیٹ کا سامان ہو جائے۔ پٹھان لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ وہاں پہنچا تو ایک سرخ و سفید پٹھان چار پائی پہ لیٹا نظر آیا۔ اس کی بھاری برکم مونچھیں دور سے ہی تاؤ کھا رہی تھیں۔ حلیے سے وہ بھٹے کا مالک معلوم ہوتا تھا۔ مجھے آتا دیکھ کر اس نے پگڑی سر پہ دھری اور چار پائی سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے سنگے حال دے کہا۔ میں نے بھی بادل نخواستہ خیر دے کہا اور جبری مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے مسافہ کیا۔ میں بیٹھ چکا تو خان نے پاس پڑی ہوئی کاپی پینسل اٹھائی اور پوچھا اینٹ چاہیے یا ٹائل؟ میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے خان صاحب، مسافر ہوں، کچھ دیر آرام کو آیا ہوں۔ وہ بولا تمہارا خون کیوں نکلتا ہے؟ میں نے کہا بس سے اترنے لگا تو گر گیا، معمولی رگڑ آئی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ وہ اٹھا اور سامنے پڑے گھڑے سے پانی کی بٹری لا کر مجھے پیش کی۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر پانی پیا۔ اس نے پوچھا اور کوئی خدمت؟ میں نے کہا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ مل جائے تو احسان مند رہوں گا اور دعا دوں گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر دور کھیلتے نصف درجن بالکوں میں سے ایک کو پشتوں میں آواز لگائی عبد الرحمانہ دلتا راشا۔ ایک بچہ جو 9-10 برس کا تھا ننگے پاؤں بھاگتا ہوا آیا۔ خان نے پشتوں میں اس سے کچھ کہا۔ بچے نے کنکھیوں سے مجھے دیکھا، پھر خان سے کچھ کہا اور جھگیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس دوران سامنے پکی سڑک سے 2 موٹر سائیکل سوار بھٹے کی طرف آتے دکھائی دیے۔ شاید اینٹوں کے خریدار تھے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ سر پہ آن پہنچے۔ چہروں موروں سے وہ بھی پٹھان دکھائی دیتے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے بھٹے والے کو پشتوں میں کچھ بتایا، کوئی پریشانی والی بات لگتی تھی۔ بھٹے والا وائے خدائے پاکا کہتا ہوا جلدی سے اٹھا اور جھگیوں کی سمت بھاگ کھڑا ہوا۔ بھٹے پہ کام کرنے والے 2 اور پٹھان بھی اس طرف دوڑے چلے آئے۔ پھر یہ سب اونچی اونچی آواز میں بحث کرنے لگے۔ میں ان کی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بھٹے کا مالک ٹریکٹر ٹرالی لیے نمودار ہوا۔ پھر سب لوگ اس میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے سڑک کی طرف نکل گئے۔ مجھے شک ہوا کہ شاید کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ افغان جنگ کی وجہ سے پٹھانوں کی بڑی تعداد پاکستان ہجرت کر رہی تھی۔ ان میں ہر قبیل کے لوگ تھے۔ متمول پٹھان لکڑی اور بھٹے کا کاروبار کرتے تھے اور غریب غربا بیلچوں سے مٹی کی دیواریں تھاپتے تھے۔ نوآباد پٹھانوں اور مقامی لوگوں میں بحث اور تلخ کلامی معمول کی بات تھی۔ کچھ ہی دیر میں بالکا باجرے کی نصف روٹی اور گڑ کی ڈلی لے آیا۔ میں نے اس کھانے نعمت پر رب کا شکر ادا کیا۔ کھانا کھا کر نکلنے ہی لگا تھا کہ جھگیوں کی طرف سے ایک بزرگ پٹھان آتا دکھائی دیا۔ یوں ہی تجسس ہوا کہ اس سے جھگڑے کی بابت دریافت کر لوں۔
उस बारिश ने मुझसे मुसाफा किया। वो उर्दू जानता था। उसने मुझसे हाल हवाल पूछा और कापी पेंसिल संभाल के चारपाई पे बैठ गया। मैंने कहा, खान बाबा, ये सब लोग ट्राली पे बैठ के किधर गया है? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? उसने जेब से एक चमकती हुई गोल डिबिया निकाली, उसे चुटकी भर निस्वार निकाल के होंठों तले दबाई और डिबिया के शीशे में झांकते हुए बोला, नहीं खोचा, वो लोग बताता है कि उधर सड़क पे कोई बस उल्टा है। कंडक्टर उस बस का मर गया है, उसका जख्मी लोग उधर पड़ा है। काबिल खान इसी को उठाने गया है, बस खुदाए पाक रहम करे। मेरा दिल जोर से धड़का और जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। इस बात में कोई बहाम न था कि कौन सी बस उल्टी है। भट्टे पे आए हुए मुझे बामुश्किल 10 मिनट हुए थे। इस दौरान सड़क से एक ही बस गुजरी थी, वही जिसके कंडक्टर ने मुझे खाक आलूद किया था। ड्राइवर ने शदाई कहा था और सवारियों ने तमाशा देखा था। या खुदाया, ये क्या हो गया? आज तक कोई दुआ कबूल नहीं हुई और बद दुआ इतना जल्दी। मैं तो मारा गया। मेरी नहुसत अब दूसरों का खून भी पीने लगी। इलाही सबको महफूज रखना। मैंने किसी को बद दुआ नहीं दी। कसूर मेरा था जो बगैर किराया के बस में जा घुसा था। ऊपर से कंडक्टर को तड़ी भी लगाने लगा। कंडक्टर बेचारे का क्या कसूर? या अल्लाह, ये खबर झूठी हो। सबका भला, सबकी खैर मेरे मुंह से निकला और मैंने भट्टे से खिसकने में ही आफियत जानी। हर हादसा इत्फाकिया नहीं होता। लोग इत्फाकात पे कम ही यकीन रखते हैं। हादसे की जड़ तलाश करते हैं और ये जड़ हमेशा रूहानी होती है। मैंने सोचा कि जब इस हादसे का जिक्र होगा, मेरी बद दुआ का जिक्र जरूर होगा। बात मौलवियों तक पहुंचेगी और मैं मनहूस करार दे दिया जाऊंगा। फतवा आ जाएगा कि दुआएं रद्द हो जाएं और बद दुआएं कबूल होने लगें तो बंदे को अमाल की फिक्र करनी चाहिए। मेरे लिए अब यहाँ खतरा ही खतरा था। अगर मेरा सामना उस बस के किसी मुसाफिर से हो गया तो वो यकीनन मुझे मनहूस ही समझेगा। मनहूस को कौन मुंह लगाता है? काबिल खान को मालूम हो गया कि इसके भट्टे पे बैठा शख्स सनद याफ्ता मनहूस है तो यकीनन मुझे फटकार देगा। गांव गांव मेरी नहूसत का चर्चा होगा और लोग मुझसे किनारा करने लगेंगे। अगर वाकई ऐसा हो गया तो मुझे रोटी के बिलाले पड़ जाएंगे, जो इस वक्त मेरी सबसे बड़ी जरूरत थी। इन्हीं सोचों में गुम मैं कच्ची सड़क पे अकेला चला जा रहा था। जोहर का वक्त हो चला था। दूर एक किसान का डेरा नजर आया। मैं नमाज पढ़ने को उसकी तरफ हो लिया। 2 कुत्ते भौंकते हुए मेरी तरफ लपके। किसान जो एक बछड़े के पीछे भाग रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी तरफ आया। उसने कुत्तों को झिड़का और मुझसे हाथ मिलाकर खैरियत और आमद का मकसद दरियाफ्त किया। मैंने कहा, मुसाफिर हूं और नमाज पढ़नी है। वो अच्छा आदमी था। पहले नलके पे मुझे वजू कराया, फिर हवेली से खज्जी के पत्तों का बना हुआ मुसल्ला उठा लाया। मैं नमाज के लिए खड़ा हुआ और खुदा के नाम जुबान हाल से दर्द की चिट्ठी लिखनी शुरू की। रब साईं, मैं अपनी हर मुश्किल की फरियाद तू ही सही करता हूँ। तू हाकिम है और मुझ पे कुदरत रखता है। इज्जत और जिलत तेरे हाथ में है। उस रोज तूने उस जेब कतरे मलंग को इज्जत दी और मुझे लुटवा दिया। तेरी मर्जी। आज जब मैं खुद मलंग बना तो उसी कंडक्टर के हाथों पिटवा दिया। तेरी मर्जी। मेरी अकलौती बीवी मुझसे छीनकर मौलवी शबीर शाह को दे दी, जिसके पास पहले ही 2 बीवियां हैं। तेरी मर्जी। मेरी दुआएं रद्द कर देता है और बद दुआएं सुन लेता है। तेरी मर्जी। मेरी क्या मजाल कि शिकवा करूं, लेकिन मेरी वजह से तूने पूरी बस उल्टा दी। इस पे मैं एहतजाज करता हूं। तुझे तेरी खुदाई का वास्ता, मेरी नहूसत, मेरे शर से अपनी मखलूक को महफूज रख, भले वो मुझे इज़ा दें या जान के दुश्मन बन जाए। मैंने सबको मुआफ किया। नमाज पढ़कर मुसल्ला समेटने लगा तो वो किसान करीब हुआ। कहने लगा, सूफी साहब, मेरी एक भैंस बीमार है, सुबह से जुगाली नहीं कर रही, मिर्चों वाला पेड़ा भी खिलाया है, ठीक नहीं हो रही, कोई दम छू ही कर दो। मैं खामोशी से चलता हुआ भैंस के करीब आया, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसकी पीठ थपथपाई, फिर उसका कान पकड़ कर कहा, जुगाली किया करो रानी, जनरल ज़िया का ऑर्डर है, जो भैंस जुगाली नहीं करेगी उसे टिकटिकी पे बांध के कोड़े मारे जाएंगे। किसान बसद एहतराम खड़ा रहा। वो बेचारा मुझे सचमुच सूफी समझ रहा था। मैंने कहा, कितना पानी मिलाते हो इसके दूध में? वो डरते हुए बोला, मेरा नौकर मिलाता है जी, अब झिड़क दूंगा। मैंने कहा, डाला करो, बेशक बाल्टियां भर भर के डालो, मगर सरकारी खाल का गदला पानी मत डालो। लोग बीमार होते हैं, नलके का साफ पानी डाला करो। बनी इसराइल पे लाखों पैगंबर उतरे, हम पे मार्शल्लाह उतरते हैं, ना वो सुधरे हैं ना हमारा इरादा है। वो बोला, अब नहीं डालूंगा जी, मैं तौबा करता हूं, आप जरा तूत के नीचे आराम करें।
میں دودھ لے کے آتا ہوں۔ میں تود کے نیچے منجی پہ لیٹ گیا، تھکا ہوا تو تھا ہی۔ گھڑی بھر میں آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہلکے کثیر میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑا پہنچا ہوا فقیر ہے، اس نے پوری بس الٹا دی ہے، ڈرو اس سے، رب کے ساتھ اس کی لائن سیٹ ہے۔ آنکھ کھل گئی مگر آوازیں مسلسل آتی رہیں۔ میں حیران ہوا کہ خواب کے اندر خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت کے اندر خواب۔ کلمہ پڑھ کر اٹھ بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے 4 پائی پہ کسان اور کابل خان پٹھان بیٹھے ہیں۔ ان کے ساتھ تیسرا وہی ٹھگنے قد کا ڈرائیور ہے جس کی بس الٹی تھی۔ اس کے سر پہ پٹی بندھی ہے اور کپڑے خون آلود ہیں۔ شرمندگی اور خجالت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ میں ہونکوں کی طرح انہیں دیکھنے لگا۔ خان بولا، لگتا ہے بابا جی جا گیا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کس بابا کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو میرے سوا کوئی نہیں۔ پھر وہ تینوں میری طرف بڑھے۔ قریب آ کر کسان بڑے ادب سے بولا، بابا جی اجازت ہو تو ہم آپ کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ میں نے بمشکل تھوک نگلتے ہوئے کہا، میرے پاؤں پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ 4 پائی گھسیٹ لو۔ اور یہ بابا کس کو کہہ رہے ہو؟ اچانک وہ ٹھگنا ڈرائیور قریب ہوا اور میرے گھٹنے پکڑ کر رونے لگا۔ میں نے کہا، چھوڑ استاد، کیا کرتا ہے؟ میرا گوڈا پہلے ہی زخمی ہے، پیچھے ہٹ۔ یہ سن کر کابل خان بڑی لجاجت سے بولا، تم کو خدائے پاک کا واسطہ، بابا جی اس کو معاف کر دو، بہت پریشان ہے۔ میں نے کہا، معاف کر دیا، اب جاؤ۔ ڈرائیور ہچکیاں لیتا ہوا بولا، ہمیں آپ کی گستاخی کی بہت بڑی سزا ملی بابا جی، ہم برباد ہو گئے بابا جی۔ میں نے کہا، کون بابا جی؟ میں کوئی بابا شابا نہیں ہوں، تمہاری بربادی سے میرا کیا واسطہ؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ عورتوں کی طرح بیان کرتے ہوئے بولا، ہائے بہت سمجھایا تھا جی اس شیدائی کو، مت لڑ فقیر سے، بات ہی نہیں مانی اس نے میری۔ مل گیا نا نتیجہ، خود بھی برباد ہوا، مجھے بھی کر گیا۔ 90 موڑ پر بس الٹ گئی۔ وہ بد نصیب چھت پہ چڑھ رہا تھا سواریوں سے کرایہ لینے۔ سواریوں کو تو چھوٹی موٹی سٹ وجی، منکا ٹوٹ گیا اس کا، شوکی کا منکا ٹوٹ گیا۔ ہائے بابا جی، منکا ٹوٹ گیا شوکی کا، ہائے۔ میں کچھ دیر میں بہت بیٹھا اسے دیکھتا رہا، گویا بدن سے ساری طاقت کسی نے نچوڑ لی ہو۔ پھر کہا، میں کسی شوکی کو نہیں جانتا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم۔ میں نے کوئی بس نہیں الٹائی۔ ڈرائیور گھڑی بھر کو چپ ہوا، پھر جیب سے پھولا ہوا بٹوا نکالا اور 100 کا نوٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، یہ نذرانہ رکھیں جی، بس آپ ہمیں معاف کر دیں۔ میں نے کہا، کس چیز کا نذرانہ؟ بس الٹانے کا۔ میں نے نہیں الٹائی تیری بس، تو نے ضرور کوئی غلط موڑ کاٹا ہوگا۔ وہ بولا، غریب بندہ ہوں جی، گڈی تھانے چلی گئی تو برباد ہو جاؤں گا، دعا کر دو پولیس کچہری سے بچ جاؤں۔ کس کس کو سمجھاؤں گا کہ بابا کی بد دعا لگی ہے؟ مجھے غصہ آ گیا اور کہا، گڈی میری بد دعا سے نہیں، تیری بے احتیاطی سے الٹی ہے۔ اندھا دھند چلاتے ہو، چلتی بس میں کنڈکٹر کو چھت پہ چڑھاتے ہو، پھر جب کوئی مر جاتا ہے تو بابے کے متھے لگا دیتے ہو۔ نہیں چاہیے مجھے یہ پیسے۔ وہ دوبارہ رونے لگا۔ میں پہلے ہی عاجز آ چکا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہا، استاد جی خدا کا واسطہ یہ ڈرامہ بند کرو، جاؤ ادھر سے، اور خبردار جو پولیس والوں سے میرا ذکر بھی کیا۔ میں پہلی مشکلات میں گھرا ہوں، اوپر سے ایک نئی مصیبت ڈال رہے ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور دور جا کر منجے پہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں کسان کا نوکر پیالے میں دودھ لے آیا اور با ادب کھڑا ہو گیا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے کوئی دودھ شدھ نہیں پینا، نہ ہی میں کوئی بابا ہوں، ہٹو آگے سے، جانے دو مجھے۔ اس پر کسان آگے کو جھکا اور میرے گھٹنے پکڑ لیے۔ بابا جی ہم سے کیوں ناراض ہیں؟ مجھے شدید کوفت ہو رہی تھی، جھنجھلا کر کہا، چھوڑو یار، کیا بابا بابا لگا رکھی ہے؟ نہیں ہوں میں بابا، ملا پور کا کمہار ہوں، پہلے ہی بدنام ہوں، 1000 مسئلوں میں پھنسا ہوں، تمہارے مسئلے کیا حل کروں گا؟ جان چھوڑو میری، تمہاری طرح کا انسان ہوں میں، خود غرض، لالچی، بے وقوف۔ وہ بولا، اللہ کے ولیوں کا پردہ کبھی کبھی فاش ہو ہی جاتا ہے، آپ بھلے مکرتے پھریں، ہم نے پہچان لیا آپ کو۔ آپ کے دم سے میری بھینس ٹھیک ہو گئی ہے، چارہ بھی کھایا ہے، جگالی بھی کی ہے، اور 2.5 سیر دودھ بھی دیا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ آپ فقیر نہیں ہو؟ خدا کے لیے دودھ پی لو، پہلی بار کسی کو خالص پلا رہا ہوں۔ میں اس افتاد سے گھبرا اٹھا اور یکا یک ایک سمت دوڑ لگا دی۔ وہ منتیں کرتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ بھاگے، بگلے اڑے، کھیت میں چگتی مرغیاں کٹا کٹا کر کے بھاگی، کتوں نے بھونکاڑ مچا دی،
और किलों पे बंधे जानवर डकराने लगे। गरज के डेरे पे एक हड़बूंग सी मच गई। कहाँ तक भागता। बिल आखिर थक हार के एक पराली में बैठ गया। वो तीनों चौकड़ी मार के मेरे सामने आन बैठे। मैंने जिच होके कहा, भाइयों सच सच बताओ, तुम चाहते क्या हो? किसान बोला, हम सिर्फ आपकी खिदमत सेवा करना चाहते हैं, खुदा की कसम और कोई इरादा नहीं। अब पीर बनने के सिवा कोई चारा ना था। मैंने कहा, गलती कुताई मुआफ सजनों, दरअसल नई नई फकीरी मिली है, वो भी लाते और गुसून खाने के बाद। बार बार जलाल उठता है, समझ नहीं आती क्या करूं। अगर खिदमत ही करनी है तो मेरे जख्मों के लिए थोड़ी हल्दी मंगवा दो और गरम गरम दूध पिला दो। रोटी शोटी तैयार करो। अब क्या भगा भगा के मारोगे, थोड़ा आराम भी करने दो। थक गया हूं मैं। इतनी भारी बस को उठाना कोई आसान काम है? बड़े बड़े पीरों की चुक निकल जाती है। मैं तो फिर भी माड़ा सा एक फकीर हूं। मजीद एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।